ہم آنسو بہاتے رہیں گے، یہ ہمارے آنسو نکالتے رہیں گے۔ ریاست مدینہ کے نام نہاد ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں سے میں یہ اپیل نہیں مطالبہ کرتا ہوں، مطالبہ کہ آپ لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ مسیحی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، مسیحی بچیوں کو اغوا کرنا، مسیحی بچیوں کو دن دہاڑے ننگا کرنا، مسیحی بچیوں کو دن دہاڑے منہ پر تھپڑ مارنا، گینگ ریپ کرنا۔ اب میں مسیحی نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں کہ اب ہمارے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس پاکستان کے اندر، اس ریاست مدینہ میں۔ ہم ایک دوسرے کے آنسو خود پوچھیں، ایک دوسرے کی تسلی کا سبب بنے، ایک دوسرے کا بازو بن جائیں اور اپنی ڈھیٹ پن کو، سستی کو، کاہلی کو چھوڑیں اور ایک متحد قوم بن کر ایک نئے روپ کو جنم دیں۔ ہمیں روپ کو بدلنا ہوگا۔ امن کے بانی اور سلامتی کے شہزادوں کے پیروکار ہیں، مگر امن کا بانی اور سلامتی کا شہزادہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی تمہاری بیٹی کو پکڑ کے لے جاؤ تو تم کہو کہ ہم امن کو چاہتے ہیں اور امن کو ماننے والے ہیں۔ اب اینٹ سے اینٹ اور پتھر سے پتھر بجانا ہوگا۔ اگر نہیں بجاؤ گے تو آج 2 بچیوں کی لاشیں ہمیں گندے نالے سے ملی ہیں، آگے مزید بڑھ سکتی ہیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، مسیحی نوجوانوں ہوش کے ناخن لو۔ بچیوں کی حفاظت، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف کی فوٹو کاپی صاحب، آپ مجھے یہ بتاؤ، فوٹو کاپی تو بننے کی کوشش کرتے ہو، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے کہ آپ اس ماں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آج تک نہیں آئے؟ اس بچے کو کیوں انتقامی کارروائیوں میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں اس بچے کی آنکھ کے اندر خون کی ہولی کھلانا چاہتے ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بزدار ہو، آپ سردار ہو، یہ بچہ جو اپنی ماں کے انتظار میں اب رو رہا ہے، یہ بچہ جس کی ماں آج اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بچہ جس کے آج کھیلنے کے دن ہے، یہ بچہ جس کے آج دودھ پینے کا دن ہے، آج اپنی ماں سے یہ سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے کہ ماما تم کہاں ہو؟ میں نے دودھ پینا ہے فیڈر میں، یہ مجھے فیڈ کون کرائے گا؟ یہ مجھے فیڈر میں دودھ کون دے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ ہم اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہو تو آپ کہتے ہیں جی بات کر لینا۔ ہم یہاں پہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ اگر بچیوں کی حفاظت کرنا، ان کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کرنا یہ غداری ہے تو آؤ، یہ پاسٹر صاحبان، یہ بشپ صاحبان بیٹھے ہیں، یہ مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، اور میں بھی مسیحی قوم کا اتنا سا خادم ہوں، ان بچوں کے لیے آیا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے آیا ہوں، ان بیویوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے آیا ہوں۔ آؤ ہمارے اوپر غداری کے کیس بناؤ۔ SHO صاحب، DSP صاحب، SP صاحب اور خصوصاً CCPO صاحب، یہ لاہور شہر ہے، یہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کا دل جب سوراخ والا ہو جاتا ہے، پاکستان کا دل جب گندا ہو جاتا ہے، گندگی اور غلاظت سے بھر جاتا ہے، تو یہ پورا پاکستان گندگی اور غلاظت سے بھر جاتا ہے۔ پاکستان کے دل کو گندا کرنے والوں، میری بات کان کھول کے سن لو، اب یہ نہیں چلے گا۔
ہم نے بڑا رو لیا، ہم نے بڑا رو لیا. ہمیں مجبور مت کرو، یہ نہ ہو کہ ہم بھی انتقام کاروائیاں شروع کر دیں. ہم اگر کشمیر کے بھائیوں کے لیے، کشمیری مسلمان بہنوں کے لیے، کشمیری مسلمان ماؤں کے لیے، بچیوں کے لیے اگر ہم لڑ سکتے ہیں، سوٹا پکڑ سکتے ہیں، کلاشن پکڑ سکتے ہیں، ریوالور پکڑ سکتے ہیں، اگر ہم ان بہنوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں، تو یہ تو میرے خاندان ہے، یہ تو میرا بلڈ ہے، یہ تو میرا خون ہے، یہ تو میری جند جان ہے، یہ تو میرے دل کی دھڑکن ہے. ان بچیوں کے لیے کارگل ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہے. اب نوجوانوں کا گروپ کھڑا ہوگا. اب نوجوان جو بے شرمی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسیحی نوجوان، اب ان کو میں نے با شرم بنانا ہے. اب ان کی غیرت کو اپنے سمیت جگانا ہے. اور اب پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا، انقلاب. ہم نے ان بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانا ہے.